اب ہمیں پتہ چل گیا کہ تعویذ، تمیمہ، نشرہ، تیولہ اور دم کیا ہے۔ اب اس فیلڈ میں پائے جانے والے شبہات کا ازالہ کرتے ہیں۔ ترمذی شریف کے حوالے سے مخالفین کو یہ اشکال پیدا ہوتا ہے، یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مختلف دم کیے تھے، اور جب معوذتین نازل کی گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لے لیا اور بقیہ دم اور تعویذات کو چھوڑ دیے۔ تو پھر میرا مخالفین سے یہ سوال ہوگا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معوذتین کو لے کر بقیہ دم کو چھوڑ دیا تھا، تو پھر آج آپ کس دلیل سے معوذتین کو اور بقیہ دم کو جائز قرار دیتے ہیں؟ جو اشکال اس میں پیدا ہوا تھا، جواب بھی اسی کے اندر موجود ہے۔ دوسرا شبہ، تمیمہ، رقعہ، تعویذات اور تیولہ نہ جاننے کی وجہ سے مخالفین کو یہ سوال پیدا ہوتا ہے اور شبہ ظاہر کرتے ہوئے کہتے ہیں ان الرقا والتمائم والتولۃ شرک۔ یہ حدیث بہت بیان کی جاتی ہے بھائی، اور بھولے بھالے لوگوں کو حدیث کے نام پر گمراہ کیا جا رہا ہے۔ یہ حدیث ترمذی میں ہے اور ابو داود میں بھی ہے۔ تقریباً عاملین کے پاس اس کا جواب نہیں ہوتا، اور پوچھا جائے تو بغل جھانکنے لگ جاتے ہیں۔ اس کا جواب بذل المجہود شرح ابو داود جلد 16 صفحہ 212 پر لکھا ہوا ہے۔ اس روایت میں ابن اخی زینب مجہول راوی ہے، اور مشکات جلد 3 صفحہ 1285 پر علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس روایت کی سند ضعیف ہے، اور جو روایت مجہول ہو اس کو بطور سند پیش نہیں کیا جا سکتا۔ پھر بھی آپ نے حدیث پیش کی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ بے شک رقیہ یعنی دم، تمائم یعنی منکے، اور طولہ یعنی محبت کا جادو شرک ہے، لیکن اس سے پہلے دلیل میں گزر چکا ہے جس دم اور تعویذ میں شرک نہ ہو اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اب شرک صرف دو ہی صورتوں میں ہوگا کہ صراحتاً اس کا مضمون ہی شرک پر مبنی ہو، شیاطین اور غیر اللہ سے مدد طلب کی جا رہی ہو تو شرک اکبر ہوگا، یا یہ صورت ہوگی کہ مضمون تو قابل اعتراض نہیں ہے لیکن اس کو نفع و ضرر کی علت تامہ مانا جا رہا ہو، تو اس صورت میں یہ شرک خفی ہوگا۔ اور علامہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں شرک خفی مراد ہے۔ حوالہ چاہیے نسائی شریف جلد 2 صفحہ 171 پر حاشیے کے اندر موجود ہے، اور یہ زیادہ سے زیادہ خلاف توکل ہے اور ناپسندیدہ ہوگا۔ جس طرح ریا کو حدیث میں شرک کہا گیا، تو کیا ریا ایمان کے منافی ہے؟ ہاں، اخلاص کے ضرور منافی ہے، کیونکہ یہ شرک نفس مضمون میں نہیں ہوتا بلکہ اس کو علت تامہ ماننے سے ہوتا ہے۔ جس علاقے میں ایسے لوگ زیادہ ہوں جو دم اور تعویذ کو ہی علت تامہ سمجھتے ہوں، وہاں شرک خفی ہونے کی وجہ سے مکروہ اور ناپسندیدہ سمجھا جائے گا۔ تیسرا شبہ، حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہا جاتا ہے کانوا یکرہون التمائم کلھا من القرآن وغیر القرآن۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تلامذہ قرآن اور غیر قرآن کے دم اور تعویذ کو پسند نہیں کرتے تھے۔ اس شبے کا اظہار اس طرح کیا جائے گا کیونکہ وہ حضرات کوفہ میں رہنے والے تھے اور وہاں کے لوگ دم اور تعویذ کو ہی نفع و ضرر کی علت تامہ سمجھتے تھے، یہ شرک خفی ہونے کی وجہ سے مکروہ کہتے تھے۔ اب دو باتیں پیدا ہو جاتی ہیں، کیا وہ کراہت تحریمی تھی یا وہ کراہت تنزیہی تھی؟ تو جان لیں روافظ کے حق میں یہ کراہت تحریمی تھی کیونکہ وہ اسے ہی علت تامہ سمجھتے تھے، اور اہل سنت کے حق میں یہ کراہت تنزیہی ہے کیونکہ ان کا اپنا یہ اعتقاد نہیں ہے۔ مگر ایک بات یاد رہے کہ اس سے ایک مکروہ اعتقاد کی تائید کا امکان ہے، حسنات الابرار سیئات المقربین کے تحت۔ اور حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ اور صحابہ میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ توکل کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے، وہ اس لیے ناپسند سمجھتے تھے کہ توکل کے منافی ہے اور یہ توکل کا اعلیٰ درجہ ہے، تب بھی اس کا عدم جواز ثابت نہیں ہوتا، زیادہ سے زیادہ توکل کے خلاف ہونا ثابت ہوتا ہے۔ چوتھا شبہ، دخلت على عبد الله بن عكيم وبه حمرة فكنا ألا تعلق شيئا قال الموت أقرب من ذلك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلق شيئا فقد وكل إليه۔ یہ روایت مسند احمد، ترمذی شریف اور حاکم کی ہے۔ فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ بن حمزہ تابعی حضرت معبد الجہنی کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، اور وہ بخار کی حالت میں تھے اس وقت، تو انہوں نے حضرت معبد الجہنی کو تمیمہ لٹکانے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے فرمایا موت اس سے زیادہ قریب ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے کچھ لٹکایا وہ اسی کے حوالے کر دیا جائے۔ لو بھائی بیڑا غرق، اتنی سخت وعید، اتنی خطرناک بات، اب عامل صاحبان تو پھنس گئے۔ بھائی حدیث ہے، مذاق تھوڑا ہی ہے، کوئی جواب ہی نہیں بن پڑتا۔ یہ بات میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا
95% عاملین کے پاس جواب نہیں ہوتا۔ برسوں سے میں اس فیلڈ میں ہوں، سینکڑوں عاملین اور علماء سے ملنا جلنا رہتا ہے۔ جب مجھے پتہ نہیں تھا تو میں اس وقت باضابطہ میں نے ان لوگوں سے سوالات کیے، علماء سے سوالات کیے، عاملین سے سوالات کیے، لیکن مجھے کوئی جواب نہیں ملا، کسی سے کوئی جواب نہیں ملا۔ یہی لا علمی ہے جس کا شبہات پیدا کرنے والے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں مجھے اس کا جواب حفاظ حدیث کی کتابوں سے کیا ملا۔ جی تو میں کہہ رہا تھا جس نے تمیمہ لٹکایا اسے حدیث کی روح سے اسی چیز کے حوالے کر دیا جائے گا، اللہ اس سے بری ہے۔ اس حدیث سے بھی تعویذ کا ناجائز ہونا ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ دفع ضرر کے اسباب موہومہ اور مظنونہ کو چھوڑنا توکل کے خلاف ہے، اور صحابی توکل کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ اس حدیث کی سند کا دار و مدار محمد بن عبد الرحمن ابن ابی لیلہ پر ہے۔ اس راوی کے بارے میں حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ابن ابی لیلہ ضعیف، یعنی ابن ابی لیلہ ضعیف راوی ہے۔ اسی طریقے سے شعبہ، یہ بھی ایک بہت بڑے محدث ہیں، وہ فرماتے ہیں ما رأیت اسوأ حفظا من ابن ابی لیلہ، یعنی میں نے ابن ابی لیلہ سے برے یادداشت والا راوی نہیں دیکھا۔ ابو حاتم الرازی کہتے ہیں یکتب حدیثہ ولا یحتج بہ، ان کی حدیث لکھی جا سکتی ہے لیکن اس سے دلیل نہیں لی جا سکتی۔ ابن المدینی اس راوی کے بارے میں فرماتے ہیں کان سیء الحفظ وہی الحدیث، یہ راوی برے حافظے والا تھا اور حدیث کے سلسلے میں واہیت قسم کا راوی تھا۔ یہ الفاظ میرے اپنے نہیں ہیں، ان حفاظ حدیث کے الفاظ ہیں۔ ان حفاظ حدیث کے اقوال کے بعد مزید کسی وضاحت کی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ پانچواں شبہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تریاق استعمال کیا یا منکا لٹکایا، یہ شعر پڑھا تو اس کے بعد مجھے کسی کام کے کرنے میں کوئی پرواہ نہیں۔ یہ روایت ابو داود کی ہے۔ پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیں، مشکات میں علامہ البانی نے اس کی سند کو ضعیف کہا ہے۔ دوسری بات، جب یہ تمائم توکل کے خلاف ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا، اس سے عدم جواز ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ مقربین کے لیے جو برائی ہے وہ ابرار کے لیے حسنہ ہے۔